تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور اپنی مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے ڈھانپ لیا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کو ان کے رب نے لوگوں کی طرف عذر رفع کرنے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر، جن کے ذکر کو اللہ نے لافانی کر دیا اور ان کا اجر عظیم تر کر دیا، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، مؤمنوں کی جماعت، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ نے اسے بچا لیا، اور جس نے اللہ کے پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا اللہ نے اسے چھپا لیا اور اسے معاف کر دیا۔ اللہ کا تقوی بہترین وصیت، بہترین لباس اور معزز ترین خصلت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امت مسلمہ، پردہ پوشی اللہ کی نعمتوں اور عطیات میں سے ایک نعمت و عطیہ ہے۔ اس کے بغیر لوگوں کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے سائے تلے ہی زندگیاں سعادت مند ہو سکتی ہیں۔ یہ زیبائش اور خوبصورتی ہے، یہ رعنائی اور وقار ہے۔ اس سے امت اپنے وجود، اپنے رشتے اور اپنی عمارت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، پردہ پوشی قولی و عملی اور حسی و معنوی طور پر عیبوں کو ڈھانپنے، لغزشوں پر پردہ ڈالنے اور گناہوں اور خطاؤں کو چھپانے کا نام ہے، اور ہمارے رب اس عظیم صفت سے متصف ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ ستیر یعنی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بہت زیادہ حیا کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کریمانہ صفت پر ایمان لانے کے ثمرات میں سے اللہ جل جلالہ سے حیا کرنا ہے۔ چنانچہ بندہ اپنے آپ سے اس بات کے لیے جد و جہد کرتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو۔ اگر اس کا نفس اس پر غالب آ جائے تو اللہ کے پردے میں چھپ جاتا ہے، کیونکہ رب بہت مہربان، بڑا کرم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت و فضل میں سے یہ ہے کہ وہ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا محاسبہ جلدی کرتا ہے، بلکہ اس پر اپنا پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا معاملہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ کا خیر بندے پر برابر نازل ہوتا ہے، اور اس کی مہربانی اور اس کا خیر اس تک پہنچتا رہتا ہے، بلکہ وہ اسے بلاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرے اور متوجہ ہو۔ وہ اسے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا ہے، اسے عبودیت کے اعزاز کے ساتھ پکارتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر کریمانہ سیرت پر غور کرے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتوں پر پردہ ڈالنے اور عیبوں اور لغزشوں کو چھپانے کا حریص پائے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو گناہ میں مبتلا ہوا نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کی پردہ پوشی کرے، جیسا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے ساتھ پیش آئے کہ آپ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے خود زنا کا اقرار کیا، انہیں یہ کہتے ہی واپس کر دیا، اے لوگو اب وقت آ گیا کہ تم اللہ کی حدوں سے باز آ جاؤ۔ جو ان گندگیوں میں سے کسی کا ارتکاب کری وہ اللہ کی اس پردے سے اپنے آپ کو چھپا لے جو اس نے ڈال رکھا ہے۔
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नापसंदीदा बात पहुंचती तो आप इशारा व किनाये से काम लेती और सराहत ना करती, छुपाते और बेनकाब नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुछ लोगों को क्या हो गया कि वो ऐसा वैसा कहते हैं। सही मुस्लिम इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मदीने के आखिरी हिस्से में मैं एक औरत से मिला और उसके साथ सिवाय जिमा के सब कुछ किया। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप जो चाहे मेरे बारे में फैसला सादिर फरमाएं। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे फरमाया, जब अल्लाह ने तुम पर पर्दा डाल दिया था, तुम भी अपने आप पर पर्दा डाल देती। रावी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बंदा खड़ा हुआ और चल पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे एक आदमी को भेजकर बुलाया और उसके सामने ये आयत तिलावत फरमाई, दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रख और रात की कई सातों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत पकड़ने वालों के लिए। लोगों में से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या ये इसके लिए खास है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तमाम लोगों के लिए आम है। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने गुनहगारों और खताकारों के साथ तामुल करने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज, ऐबों पर पर्दा डालने और लग्ज़िशों और गुनाहों को छुपाने गुनाह को समझा। इब्ने अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ में रिवायत किया है कि सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मैं किसी शराब पीने वाले को पकड़ूं तो मैं पसंद करता हूं कि अल्लाह उस पर पर्दा डाल दे, और अगर मैं चोर को पकड़ूं तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह उस पर पर्दा डाल दे। और सबसे आदीम पर्दा डालने का मंजर जिसमें अल्लाह की रहमत, माफी और मगफरत जलवागर होगी, वो उस दिन होगा जब अल्लाह पहलुओं और पिछलुओं को जमा फरमाएगा। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मोमिन बंदे को करीब करेगा और उस पर अपना पर्दा डालकर उसे छुपा लेगा। फिर कहेगा, क्या तुम फला फला गुनाह को जानते हो? क्या तुम फला गुनाह को जानते हो? वो कहेगा, हाँ मैं जानता हूँ ऐ मेरे रब। यहाँ तक कि जब वो उससे ही उसके गुनाहों का इकरार करवा लेगा और उसे लगेगा कि वो हलाक हो गया है, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, दुनिया में मैंने तुम पर पर्दा डाल दिया था और आज मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। फिर उसे उसकी नेकियों का नामा दे दिया जाएगा। मतलब अल्लाह उसके उन गुनाहों और बुराइयों को मिटा देगा जिन पर अल्लाह ने दुनिया में पर्दा डाल दिया था, और आखिरत में उन्हें माफ फरमा देगा। बल्कि जिसने अपने आप पर पर्दा डाला, अपने रब से तौबा की इस उम्मीद से कि अल्लाह उस पर पर्दा डालेगा और उसकी तौबा कबूल करेगा, उस पर रब ताला की आदीम रहमत में से ये है कि अल्लाह अपने फضل व करम से उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। सही मुस्लिम में अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया जिसे क़यामत के दिन लाया जाएगा और कहा जाएगा, इसके सामने उसके छोटे गुनाहों को पेश करो और बड़े गुनाहों को उससे दूर रखो। चुनांचे उसके सामने उसके छोटे गुनाहों को पेश किया जाएगा और कहा जाएगा, तुमने फला फला दिन ये किया है। वो कहेगा, हाँ मैंने किया है, और इनकार नहीं कर सकेगा, जबकि वो डरा हुआ रहेगा कि उसके सामने उसके बड़े गुनाह पेश ना कर दिए जाएं। फिर कहा जाएगा, तुम्हारे लिए हर गुनाह की जगह नेकी है, तुम्हारे लिए हर गुनाह की जगह नेकी है। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने कुछ ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ। अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हंस रहे हैं, यहाँ तक कि आपके दाढ़ के दांत जाहिर हो गई। सिवा अल्लाह का फरमान है, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। ईमानी भाइयों, अच्छी पर्दापोशी मुरुव्वत वफादारी है, रवादारी और भाईचारगी है, और अच्छी बूदोबाश पर दिलालत करने वाली पर्दापोशी की शक्लों में से मियाँ बीवी के दरमियान की पर्दापोशी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। जिंदगी की मिठास और तलखी में, जिंदगी की खुशहाली और तंगी में, दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा खूबसूरती, मोहब्बत, शफकत और कमाल का लिबास हैं। दोनों खुशियों में शरीक होते हैं और गमों को बाहम बांट लेते हैं। इसलिए पुख्ता आहद व पैमान और मोहब्बत और रहमत के बाद मुनासिब नहीं कि दोनों में से कोई अपने साथी का राज आम करे।
اور اس کی نشانیوں میں سے اللہ کا فرمان ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، پردہ پوشی کی فضیلتیں بہت ہیں، ان میں سے مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت اور حسن ظن کو پھیلانا ہے، اور گنہگار کی اس بات پر مدد کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کا تدارک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور توبہ عبودیت کے مراتب میں سے ایک عظیم مرتبہ ہے، اور چونکہ پردہ پوشی کا مرتبہ عظیم ہے اس لیے اللہ سبحانہ نے عیبوں کو پھیلانے اور ہلاکت خیز چیزوں کو عام کرنے کو ناپسند کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو دنیا و آخرت کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ بھی، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر یہ سخت وعید محض اس لیے ہے کہ کبھی سمجھے جانے والی چیزوں کو پھیلانا پسند کیا جائے اور دل اس سے خوشی محسوس کرے، تو اس شخص کا کیا حال ہو جو انہیں پھیلائے۔ امام بخاری کی ادب مفرد میں ہے، کہا جاتا تھا جو شخص کسی بے حیائی کی چیز کو سنے اور اسے عام کرے تو وہ اس میں اس شخص کے مثل ہے جس نے اسے ظاہر کیا۔ اللہ کے بندو، بلکہ اس سے زیادہ سنگین معاملہ اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی معافی اور مغفرت سے دور کر دے، چنانچہ جو پردہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ ہے اسے تار تار کر دے۔ وہ گناہ کرے اور اللہ اس پر پردہ ڈالے، پھر وہ صبح اٹھے اور اپنے آپ کو بے نقاب کر دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں اور معاصی کے خطرات کو گناتے ہوئے فرمایا، ان گناہوں کو برا جاننا دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کی عادت بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے جی میں برا نہیں سمجھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں یا اس کے بارے میں بات کریں، یہاں تک کہ ان میں سے یہ گناہ پر فخر کرنے لگتا ہے، اور ایسے آدمی کو اس کی خبر دیتا ہے جو نہیں جانتا تھا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، اے فلاں، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور غالباً ان کے سامنے توبہ کے راستے مسدود اور اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہر امتی کو معاف کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اور علانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرے، پھر صبح کرے، پھر جب صبح کرے جب کہ اللہ نے اسے چھپا لیا ہے تو کہے، اے فلاں، میں نے گزشتہ رات یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اللہ رات بھر اس پر پردہ ڈالے رکھا، مگر اس نے صبح ہوتی ہی اللہ کے اس پردے کو چاک کر دیا۔ لہذا اے وہ بندے جسے اللہ نے اپنی پردہ پوشی کی عزت بخشی، تو اللہ کے مکر سے بے خوف نہ رہ، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو، اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ تو قریب ہی توبہ کرنے میں جلدی کر، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کے مثل ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو، اور جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جو اپنے آپ پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر پردہ نہیں ڈالتا ہے مگر قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جس حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، اور انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔